السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل جابیز لنک پر ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اپنے پیارے بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اٹامک انرجی میں بہت ہی اچھی ویکنسیوں کا اجرا ہو گیا ہے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپلائی کس طرح کرنی ہے، آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہونی چاہیے، ایج لیمٹ کتنی ہونی چاہیے۔ تو ان تمام باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں ایک ہی ویڈیو میں۔ تو ایڈورٹائزمنٹ پر چلنے سے پہلے جن بھائیوں نے ہمارے یوٹیوب چینل جابیز لنک کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جابز کے حوالے سے لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ایڈورٹائزمنٹ پر۔ تو پیارے بھائیوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے۔ اسامیاں خالی ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد کے گرد و نواح میں ایک پبلک سیکٹر سائنٹیفک اور ٹیکنیکل ادارے کو انتہائی پرعزم، محنتی اور موزوں افراد سے مندرجہ ذیل خالی اسامیوں کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں۔ تو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان اٹامک انرجی میں بہت ہی اچھی ویکنسیوں کا اجرا ہو گیا ہے، جس میں پورے پاکستان سے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو نیچے چلتے ہیں، کچھ اسامیوں کی تفصیل بتا دیتا ہوں آپ کو۔ سب سے فرسٹ نمبر پر ہے اسسٹنٹ ٹیکنیکل آفیسر بوائلر۔ تو اس کی جو ماہانہ تنخواہ ہے وہ 1,17,000 ہے پر منتھ کے حساب سے۔ تو جو مطلوبہ تعلیمی قابلیت اور تجربہ ہے، فرسٹ کلاس بوائلر سرٹیفکیٹ، جو کم سے کم تجربہ ہے وہ 5 سال کا ہے۔ اسی طرح سیکنڈ کلاس بوائلر، اس کا جو کم سے کم تجربہ ہے وہ 9 سال کا ہے۔ تو سیکنڈ نمبر پر ہے جونیئر ایگزیکٹو ایڈمنسٹریشن۔ اس کی جو ماہانہ سیلری ہے وہ 1,11,000 روپے ہے۔ تعلیمی قابلیت کی بات کی جائے تو MBA BBA والے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو متعلقہ شعبہ میں تجربہ کے حامل افراد کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ تو نیکسٹ ہے انجینئرنگ اسسٹنٹ مکینیکل۔ اس کی اگر ماہانہ تنخواہ کی بات کی جائے تو وہ 75,000 روپے ہے پر منتھ کے حساب سے۔ جنہوں نے 3 سالہ ڈپلومہ DAE کیا ہوا ہے تو وہ کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نیچے ہے انجینئرنگ اسسٹنٹ الیکٹرانکس۔ اس کی بھی سیم ٹو سیم پر منتھ تنخواہ 75,000 روپے، اور تعلیمی قابلیت بھی سیم ٹو سیم ہے۔ 3 سالہ ڈپلومہ جنہوں نے DAE میں فرسٹ ڈویژن کے ساتھ کیا ہوا ہے DAE میں، تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہے انجینئرنگ اسسٹنٹ میٹلرجی۔ ماہانہ تنخواہ سیم ٹو سیم ہے، اور تعلیمی قابلیت میٹلرجی کے شعبہ میں 3 سالہ ڈپلومہ DAE فرسٹ ڈویژن کے ساتھ کیا ہوا ہو۔ انجینئرنگ اسسٹنٹ R&AC، اگر ماہانہ سیلری کی بات کی جائے تو وہ سیم ٹو سیم ہے۔ R&AC کے شعبہ میں 3 سالہ ڈپلومہ DAE فرسٹ ڈویژن کے ساتھ کیا ہوا ہو تو وہ کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہے انجینئرنگ اسسٹنٹ ٹیلی کام۔ تو 3 سالہ ڈپلومہ کیا ہوا ہو DAE ٹیلی کام میں فرسٹ ڈویژن کے ساتھ، وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نیکسٹ ہے انجینئرنگ اسسٹنٹ کیمیکل۔ ماہانہ سیلری 75,000 روپے ہے۔ کیمیکل کے شعبہ میں 3 سالہ ڈپلومہ DAE فرسٹ ڈویژن کے ساتھ کیا ہوا ہو تو وہ کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نیکسٹ ہے جونیئر لائبریری اسسٹنٹ۔ ماہانہ تنخواہ 75,000 روپے ہے۔ لائبریری سائنسز میں بیچلر یا مساوی ڈگری حاصل کی ہوئی ہو تو وہ کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہے جونیئر اسسٹنٹ فینانس۔ ماہانہ تنخواہ سیم ٹو سیم ہے، 73,000 روپے۔ BCom یا فینانس اکاؤنٹس یا کامرس میں مساوی ڈگری والے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ تجربہ کے حامل افراد کو ترجیح دی جائے گی۔ جونیئر اسسٹنٹ 1، ماہانہ تنخواہ 73,000 روپے۔ BA BSc یا BCom یا مساوی ڈگری والے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ الغرض متعلقہ شعبہ میں تجربہ کے حامل افراد کو ترجیح دی جائے گی۔ اسی طرح نیکسٹ ہے سائنٹیفک اسسٹنٹ 2۔ تقریباً جو ماہانہ تنخواہ ہے وہ 63,000 روپے ہے۔ FSc فرسٹ ڈویژن والے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ امیدوار نے FSc میں فزکس اور ریاضی کے مضامین پڑھے ہوں۔ تو سائنٹیفک اسسٹنٹ پر انٹرمیڈیٹ والے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہے سائنٹیفک اسسٹنٹ 2 کیمسٹری۔ وہ فزکس کے اعتبار سے تھا، یہ کیمسٹری کے اعتبار سے ہے۔ ماہانہ تنخواہ سیم ٹو سیم ہے، 63,000 روپے۔ FSc فرسٹ ڈویژن، امیدوار نے FSc میں کیمسٹری کا مضمون پڑھا ہو۔ تو نیکسٹ ہے جونیئر اسسٹنٹ 2 ایڈمن۔ تقریباً 61,000 روپے ماہانہ سیلری ہے۔ FA یا FSc یا ICOM یا DCOM والے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔
6 ماہ کا آفس آٹومیشن کورس بھی ہونا لازمی ہے. تجربہ کے حامل افراد کو ترجیح دی جائے گی. تو اسی طرح نیکسٹ ہے اسپیشل وہیکل آپریٹر 3. میٹرک والے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں جن کا ڈرائیونگ لائسنس ہو اور 3 سال کا تجربہ بھی لازمی ہو. اسی طرح نیچے نیکسٹ ہے ٹیکنیشین 2 مشینسٹ. اس کی ماہانہ سیلری 63,000 روپے ہے. میٹرک والے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے سائنس کے ساتھ کی ہوئی ہے. 2 سال کا تجربہ ہونا چاہیے. تو نیکسٹ ہے ٹیکنیشین 2 مولڈر فاؤنڈری شاپ کے لیے. تو ماہانہ تنخواہ سیم ٹو سیم ہے 63,000 روپے. میٹرک سائنس کے ساتھ جنہوں نے کی ہوئی ہے اور 2 سال کا متعلقہ شعبہ میں تجربہ ہے تو وہ کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح ہے ٹیکنیشین 2 پیٹرن میکر. تو میٹرک والے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے میٹرک سائنس کے ساتھ کی ہوئی ہے. 1 سال کا کورس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. متعلقہ شعبہ میں 7 سال کا تجربہ ہونا چاہیے. اسی طرح نیکسٹ ہے ٹیکنیشین 2 ڈائی میکر ڈائی فٹر. تو میٹرک والے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں. متعلقہ شعبہ میں 10 سال کا تجربہ ہونا لازمی ہے. نیکسٹ ہے ٹیکنیشین 2 وہیکل مکینک. مڈل والے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں. متعلقہ شعبہ میں 12 سال کا تجربہ لازمی ہے. تو اسی طرح نیکسٹ ہے ہیلپر 1 ویلڈر. میٹرک والے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں جن کا 1 سالہ کورس سرٹیفکیٹ بھی کا ہونا لازمی ہے اور متعلقہ شعبہ میں 5 سال کا تجربہ ہونا لازمی ہے. اسی طرح نیکسٹ ہے ہیلپر 1 مشینسٹ. میٹرک جنہوں نے سائنس کے ساتھ کی ہوئی ہے وہ کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں. 7 سال کا تجربہ ہونا لازمی ہے. اسی طرح ہیلپر 1 ہے مولڈر فاؤنڈری شاپ کے لیے. جو ماہانہ سیلری ہے ان کی وہ 52,000 روپے ہے پر منتھ کے حساب سے. میٹرک سائنس کے ساتھ جنہوں نے کی ہوئی ہے وہ بھی کم سے کم 50% نمبروں کے ساتھ وہ کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں. متعلقہ شعبہ میں 5 سال کا تجربہ ہونا لازمی ہے. تو نیکسٹ ہے ہیلپر 1 ڈائی میکر ڈائی فٹر. تقریباً جو سیلری ہے وہ 52,000 روپے. اس کی بھی سیم ٹو سیم میٹرک سائنس کے ساتھ جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور متعلقہ شعبہ میں 6 سال کا تجربہ ہونا لازمی ہے. تو ہیلپر 1 ہے وہیکل مکینک. میٹرک والے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں. 8 سے 10 سال کا تجربہ ہونا لازمی ہے. اسی طرح نیکسٹ ہے ڈیٹا انٹری آپریٹر. میٹرک والے جنہوں نے میٹرک سائنس کے ساتھ کی ہوئی ہے سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ وہ اپلائی کر سکتے ہیں. 6 منتھ کا کمپیوٹر کورس کا ہونا لازمی ہے. تو 5,000 کی ڈپریشن فی گھنٹہ کے حساب سے سپیڈ ہونی چاہیے ٹائپنگ کی. تو 2 سال کا متعلقہ شعبہ میں تجربہ اور مہارت کا ٹیسٹ بھی ہوگا. تجربہ رکھنے والے افراد کو ترجیح دی جائے گی. تو اسی طرح نیکسٹ ہے کوک 2. تقریباً 51,000 سیلری ہے اس کی. مڈل پاس بما متعلقہ شعبہ میں 6 سال کا تجربہ. اسی طرح نیکسٹ ہے ڈرائیور 3. اس کی بھی سیم ٹو سیم سیلری ہے 51,000 روپے. میٹرک جنہوں نے کی ہوئی ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. LTV یا HTV ڈرائیونگ لائسنس کا ہونا لازمی ہے. متعلقہ شعبہ میں 3 سال کا تجربہ ہو. کم سے کم ہائٹ جو ہے وہ 168 سینٹی میٹر 66 انچ ہونی چاہیے. تو پیارے بھائیو یہ تھی اسامیوں کی ڈیٹیل. تو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت ساری ویکنسیاں آ چکی ہیں پاکستان اٹامک انرجی میں. تو ہمت کریں, کوشش کریں, اللہ پاک بہتری فرمائیں گے. تو نیچے کچھ ٹرمز متفرق معلومات ہیں وہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ گھر بیٹھ کر آن لائن اپلائی کر سکیں. جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. متفرق معلومات تمام اسامیاں عارضی بنیادوں پر ہیں جو غیر معینہ مدت تک جاری رکھی جا سکتی ہیں. تو ادارہ ملازمین کو اضافی مراحل جیسا کہ رہائش, ہائرنگ, پک ڈراپ اینڈ میڈیکل کی سہولت فراہم کرتا ہے. سیریل نمبر 3 تا 14 پر دی گئی اسامیوں کے لیے پورے تعلیمی کیریئر میں صرف 1 سیکنڈ ڈویژن کی اجازت ہوگی. تو صرف 1 سیکنڈ ڈویژن ڈگری تعلیمی کیریئر پورا جو ہے. اگر بار بار سیکنڈ ڈویژن ہے تو وہ اپلائی کرنے کے لیے اہل نہیں ہے, یہ پہلے سمجھ لیں. تجربہ جہاں مطلوب ہے سے مراد وہ تجربہ ہے جو مطلوبہ کم از کم تعلیمی پیشہ ورانہ قابلیت رزلٹ کے اعلان کے بعد حاصل کیا گیا ہو. تو منتخب امیدواران کو جوائننگ سے قبل اپنی تعلیمی اسناد کی نقل متعلقہ ادارے ثانوی, اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ, HEC ٹیکنیکل بورڈ, ٹیوٹا, نرسنگ کونسل وغیرہ سے تصدیق کروا کر جمع کروانی ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ منتخب ہو جائیں گے وہ اپنی تمام تعلیمی اسناد متعلقہ ادارے سے تصدیق کروائیں گے. تو نیکسٹ ہے کہ ادارہ کسی بھی مرحلے پر اسامیوں کو واپس لینے, منسوخ کرنے, ملازمت کی شرائط تبدیل کرنے
یا بغیر کوئی وجہ بتائے کسی درخواست کو مسترد کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ تو کثیر تعداد میں درخواستیں موصول ہونے کی صورت میں تجویز کردہ متعلقہ ڈگری میں حاصل کردہ نمبر، متعلقہ شعبہ میں تجربہ یا ادارہ کی جانب سے مقرر کردہ کسی بھی معیار کی بنیاد پر شارٹ لسٹنگ کی جائے گی۔ تو نیچے آ جاتے ہیں تمام مطلوبہ تعلیمی دستاویزات اسناد گورنمنٹ سے منظور شدہ اداروں HEC، ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ، ٹیکنیکل بورڈ سے حاصل کی گئی ہوں۔ تو کسی بھی پہلے سے گورنمنٹ، سیمی گورنمنٹ اداروں میں کام کرنے والے افراد اپنے ادارے کے توسط سے درخواستیں دیں اور انہیں انٹرویو کے وقت ادارے سے جاری کردہ NOC جمع کروانا ہوگی۔ تو جو میرے بھائی کسی گورنمنٹ کے ادارے یا سیمی گورنمنٹ کے ادارے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو ان کے لیے یہ چانس ہے کہ اگر وہ ان ویکنسیوں پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ پراپر چینل NOC لے کر اپلائی کریں گے۔ تو نیکسٹ ہے کہ تمام امیدواروں کو ٹیسٹنگ انٹرویو کو اطلاع بذریعہ موبائل ٹیکسٹ میسج ای میل بھیجی جائے گی۔ اس لیے ہدایت کی جاتی ہے کہ اپلائی کرتے وقت مؤثر درست تعلیمی نمبر جو ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک پر تبدیل نہ ہو یا کیا گیا ہو ای میل ایڈریس لکھیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہمارے بھائی کرتے کیا ہیں کہ جائز کی سم کو ٹیلنار پر کنورٹ کر دیتے ہیں اور اسی طرح ٹیلنار کو زونگ پر کنورٹ کر دیتے ہیں۔ کنورٹ والا نمبر نہیں دینا، آپ نے وہ نمبر دینا ہے جو اوریجنل سم کا ہو۔ مثال کے طور پر میری ٹیلنار کی سم ہے تو ٹیلنار کا نمبر دینا ہے، کنورٹ سم کا نمبر نہیں دینا۔ آپ کو ٹیسٹ یا انٹرویو کی اطلاع بذریعہ ٹیکسٹ میسج یا ای میل بھیجی جائے گی۔ تو نیکسٹ ہے کہ آن لائن درخواست کے ساتھ درخواست دہندہ کی تصویر پاسپورٹ سائز نیلے بیک گراؤنڈ میں لازماً منسلک کریں جو JPEG فارمیٹ اور زیادہ سے زیادہ 100 KB سائز کی ہونی چاہیے۔ تصویر جو آپ نے وہاں آن لائن فارم میں منسلک کرنی ہے اس کا ایک فونٹ جو ہے وہ JPEG ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ سائز 100 KB کا ہونا چاہیے۔ تو نیکسٹ ہے کہ ٹیسٹ انٹرویو کے لیے بلائے گئے امیدواران کو TADA نہیں دیا جائے گا۔ آپ اپنے بیہاف پر جائیں گے، اپنے بیہاف پر ہی واپس آئیں گے۔ درخواست دینے کا طریقہ، تو پیارے بھائیو یہ کچھ تھی متفرق معلومات، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو نیچے ہے درخواست دینے کا طریقہ کہ آپ نے درخواست کس طرح دینی ہے۔ مدرجہ بالا اسامیوں کے لیے خواہش مند موضوع امیدواران کے لیے ضروری ہے کہ وہ آن لائن بذریعہ ویب سائٹ، یہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ مینشن کر دی ہے، اپلائی کریں۔ میرے پیارے بھائیو اگر آپ ان ویکنسیوں پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ آسانی کے ساتھ اپلائی کر لیں تو آج ہی وزٹ کریں www.jobbizlink.pk، متعلقہ جابز کو اوپن کر کے اپلائی ناؤ والے بٹن کو کلک کر کے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آن لائن اپلائی کا لنک دے دوں گا جسے کلک کر کے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو درخواستیں وصول کرنے کی جو آخری تاریخ ہے وہ 19 اکتوبر 2025 ہے۔ تو پیارے بھائیو امید کرتا ہوں درخواست دینے کا طریقہ آپ کو سمجھ لگ چکا ہوگا۔ تو اپنے پیارے بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اٹامک انرجی میں بہت ساری ویکنسیوں کا اجرا ہو چکا ہے، تو ہمت کریں، کوشش کریں، یہ بہت ساری ویکنسیاں ہیں، امید واسع ہے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ آپ کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرما دیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔